أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پاس یہ دعا کی کہ اے اللہ فرعون پر بڑی سختی کرنا، اس پر اے اللہ تیرا عذاب نازل کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر بددعا بھیجی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد وقال الله تبارك وتعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين۔ جیسا کہ آپ لوگ جان چکے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے کئی مہینوں سے انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں میں روشنی ڈالتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور فرعون کا انکار اور جادوگروں کا ایمان، یہ ساری باتیں گزشتہ کی مجلس میں ہم نے سن لی۔ آج کی مجلس میں ہم اس کی باتیں آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے، جب فرعون نے انکار کیا، بار بار انکار کیا، 9 نشانیاں فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے، اور فرعون اور اس کی قوم والوں نے خوب انکار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں بہت ہی گنتی کے چند لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد جن کا نام یوشع بن نون تھا، یہ سب بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا۔ تو بنی اسرائیل پہلے سے مسلمان قوم تھی، لیکن ان میں منافقین کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن وہ چونکہ مسلمانوں میں ان کا نام آتا ہے، بنی اسرائیل میں ان کا نام آتا ہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی تباہ کرنے والے مسلمانوں میں شمار ہوں گے۔ ان کے علاوہ جن لوگوں نے ایمان لایا، ان کا ذکر کتاب و سنت کے مطابق ایک ہیں جن کا ذکر ہم نے گزشتہ کی مجلس میں دیکھا، آل فرعون کے مومن، آل فرعون کی نسل سے جنہوں نے ایمان لایا، جس کا ذکر گزر چکا ہے، وہ اور فرعون کی بیوی آسیہ، اور وہ آدمی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ آپ مصر چھوڑ دیں کیونکہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ تو ان میں بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے فرعونیوں میں۔ اب معاملہ ایسے ہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے پاس دعا کی کہ اے اللہ فرعون اور آل فرعون پر تیرا عذاب اتار، کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل کی جس کی حالت بڑی قسم پرسی کی ہے، بڑی خستہ حالت والی قوم ہے، اور تو نے ان کے دشمن کو جو کہ فرعون ہے، آل فرعون ہے، انہیں تو نے تو بادشاہت دے رکھی ہے، تو نے انہیں دولت دے رکھا ہے، اور زمین کا بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ تو بنی اسرائیل کے جو منافقین ہیں، جو کمزور ایمان والے ہیں، وہ فرعون کی اس ترقی کو دیکھ کر اپنے ایمان کو لے کر شک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پاس یہ دعا کی کہ اے اللہ فرعون پر بڑی سختی کرنا، اس پر اے اللہ تیرا عذاب نازل کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر بددعا بھیجی، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر بددعا بھیجی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اب تم بنی اسرائیل کو نکال کر لے جانے کی تیاری کرنا۔ اب وہ تیاری کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کو زیادہ یاد کرنا، نماز قائم کرنا۔ اب اس سے پہلے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اپنی جگہ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن باقاعدہ جماعت بنا کر قبلے کے رخ ہو کر نمازیں نہیں ہوتی تھی۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی فرعون پر عذاب اتارنا
اللہ نے چاہ لیا تو بنی اسرائیل اور موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت کرنا، نمازیں قائم کرنا، اپنے گھروں کو قبلہ بنا لینا، کثرت سے اللہ کی یاد تازہ کرنا، اور اپنے اپنے گھروں کی شناخت نکال لینا، ایک دوسرے کو پہچان لینا، ایک دوسرے کا گھر جان لینا، اور تمہیں جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا ہے کب؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور آل فرعون پر بدعا بھیج دی، وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ ان کے دلوں میں، ان کی دولت میں کمی پیدا کر، ان کے اندر شدت ڈال دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل اور موسیٰ کو حکم دیا کہ اب اپنی تیاری کر لو، اب تمہیں یہاں سے نکلنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلوں کو لے کر وہ ان کے گھروں میں نمازیں شروع ہو گئی، اللہ کی یاد تازہ کرنا یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور گھروں کی شناختیں ہو گئیں۔ اب ہوا یہ کہ ایک وقت مقرر پر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہیں رات کے اندھیریوں میں فلاں جگہ جمع ہونا ہے۔ تو لوگ جگہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے، لیکن بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ چال چلی، انہوں نے دوسرے فرعونی اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ ہمارا کچھ میلہ ہے جہاں ہم جمع ہو رہے ہیں، یہ کہہ کے بنی اسرائیل سرک سرک کے لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے، اور وقت مقرر پر موسیٰ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد لگ بھگ 12,000 کی تھی، بہت بڑی تعداد تھی، اور بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ایمان لایا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آل فرعون کا مومن، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینے والا، اور اس کے بعد بعض لوگ جو جادوگر تھے جو مومن ہو گئے تھے وہ بھی ساتھ تھے، اور دوسرے لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا جن کی تعداد بڑی زیادہ نہیں تھی وہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ جمع ہو گئے، اور یہ سب ایک میدان میں جمع ہو گئے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے ٹھہر کر تقریر کی، انہیں اللہ کی نعمتوں کو یاد دلایا، اور اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھنے کی تاکید کی۔ اور اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ اب تم بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو بنی اسرائیل جو کہ بالکل نہتے تھے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھی، کوئی چیز لے کر نہیں پہنچے تھے، وہ تو بالکل قسم پرسی کی حالت میں تھے، ان کے کپڑے بھی کچھ خاص کپڑے نہیں، ان میں سے بڑی تعداد ایسی ہے جن کے پیروں میں چپل نہیں ہے، بالکل معمولی لوگ ہیں، نہ ان کے پاس ہتھیار نہ کچھ، اور پہلے سے ایک مدت تک فرعونیوں کی غلامی کر کر کے ان کے ذہن اور ان کے جسم انتہائی کمزور ہو گئے تھے، بالکل آخری حالت تھی ان کی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے، تو بہت سارے فرعون کو لے کر ڈرنے لگے، اور موسیٰ کا حکم تھا اور انہیں فرعون سے بچنے کا موقع تھا، تو یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہو گئے۔ اب یہ 12,000 کی تعداد بڑی تیزی سے موسیٰ علیہ السلام انہیں لے جا رہے ہیں، کس سمت لے جا رہے ہیں، کس طرف لے جا رہے ہیں؟ اب انہیں لے کر موسیٰ علیہ السلام فلسطین کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ مصر کا میپ دیکھیں گے تو فلسطین جسے جو سینا کا جو صحرا ہے، فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ بالکل اس کے نارتھ میں پڑتا ہے، اور ایک حصے میں جہاں جسے ریڈ سی کہتے ہیں، وہ مصر کے سمجھیے کہ بالکل ٹاپ مصر کے سر میں اندر سے گھسا ہوا ہے یہ ریڈ سی، اس کے بعد سینا کی زمین پڑتے ہیں جو صحرا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر بڑی تیزی سے نارتھ کی طرف جا رہے تھے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ میلے میں گئے ہیں لیکن واپس نہیں آئے، اور جیسے ہی فرعونیوں کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے ہیں، یہ لوگ دوڑے اور جا کر راتوں رات فرعون کے ایوانے میں چیخنے لگے کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ نے اپنے ساتھ لے لیا ہے، اب یہ لوگ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، انہوں نے مصر چھوڑنے کا سوچ لیا ہے۔ اب جیسے ہی فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل اس کے ناک کے نیچے سے اتنی بڑی تعداد جنہیں وہ غلام بنا رکھا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے مناظرے، اس کی لمبی لمبی باتیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بار بار ہارنا اور بار بار اپنی کمزوری کا اظہار کرنا، اور بار بار موسیٰ علیہ السلام کا جیتنا مناظروں میں، ڈیبیٹ میں، اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دل و دماغ میں ایسے دلائل کے ساتھ اسے بٹھا دیا کہ فرعون
موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے وہ انتہائی غیظ و غضب میں آ گیا، غصے میں آ گیا، انتقام کی آگ اس کے اندر بھڑکنے لگی. اور جیسے ہی اس نے سنا کہ اب یہاں پر بنی اسرائیل نکل رہے ہیں تو اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ چلو یہ اس سے پہلے کہ مصر چھوڑ دیں اب ہم انہیں پکڑنا ہے. اور جیسے حکم ہوا تو فرعون کے ساتھ حامان، اس کے ساتھ پورے وزیر، اس کے پورے لوگ، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل سے مقابلہ کچھ بڑا ہونے والا نہیں ہے، یہ تو نہتی لوگ ہیں، تو ہمارے غلام تھے. لیکن فرعون نے اتنی بڑی تیاری اس لیے کی کیونکہ اسے موسیٰ کو لے کر ڈر تھا، کیونکہ موسیٰ نے بارہا ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کئی مرتبہ ہرا دیا ہے. اب ایک موسیٰ کو لے کر اسے ڈر ہے کہ کہیں یہ کچھ نہ کر دے، اس لیے اس نے پوری طاقت نکالی ہے نا، پورے لشکر، پورے وزراء، پورے خاص لوگ، پورے ہتھیار، پورے اسلحہ، یہ سب لے کر بڑی تیزی سے فرعون بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے لگا. اللہ کی طرف سے انتظام تھا کہ فرعون اور آل فرعون کی تکبری کو زمین سے ختم کرنا تھا، تو اس کی طاقت کو ختم کرنا تھا. تو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ فرعون خود اپنے ساتھ پوری طاقت لے کر پہنچ گیا. اب جیسے ہی فرعون کا لشکر پیچھے سے بڑی تیزی سے آ رہا تھا اور سامنے سے یہ لوگ نہتے لوگ چل کر تیزی سے دوڑتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں. اور قرآن نے اس منظر کو بڑے اچھے انداز سے پیش کیا. قرآن نے کہا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. جب یہاں سے ایک لوگ جا رہے ہیں اور پیچھے سے لشکر آ رہی ہے، تو جب بنی اسرائیل کے لوگ پلٹ کر دیکھ رہے تھے تو انہوں نے فرعون کے لشکر اور تلواروں کو دیکھا تو بنی اسرائیل کے پیر ہلنے لگے، انہیں تو ان کی موت نظر آ رہی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، سامنے سے سمندر ہے، ریڈ سی ہے، اور جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں سے پار کر کے سینا کے ڈیزرٹ میں داخل ہونا ہے. سینا کے ڈیزرٹ صحرا سے فلسطین کے راستے نکلتے ہیں. اب سامنے سے سمندر ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام بڑی تیزی سے گئے تو سمندر نظر آنے لگا اور پیچھے سے فرعونی اپنی پوری طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں. تو یہ جو منافقین تھے، جو کہ کم نہیں تھے، بڑی تعداد میں تھے ہے نا، جن کا ذہن غلام بن گیا تھا، جن کا جسم غلام بن گیا تھا، اب ان کے پاس ایمان چاہے جس حالت میں بھی ان کے سامنے پیش کی جائے یہ قبول کرنے کے لیے ان کے دل نہیں چاہ رہے ہیں. یہ ایک مدت سے ایسی زندگی گزارنے کی وجہ سے اب ان کے دل و دماغ اس کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے منافقین کی بڑی تعداد تھی. سبوں نے چیخ کر کہا اے موسیٰ ہم تو پھنس گئے ہیں. سبوں نے چیخ کر کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو ہم پکڑے جائیں گے، اب تو ہم پکڑے جائیں گے. اب فرعونی ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے کیونکہ وہ پورا لشکر لے کر آ رہا ہے. اور جیسے بنی اسرائیل نے دیکھا منظر، انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں تو پوری تیاری ہے، اب ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں، اور آگے سے سمندر ہے. تو انہوں نے چیخ چیخ کر کہا اے موسیٰ تم نے تو ہمیں پھنسا دیا، اب تو ہم پکڑے گئے، اب ہم میں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. اور موسیٰ نے کیا کہا؟ حالانکہ موسیٰ کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر چلو. اب موسیٰ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کیسے وہ فرعون کے لشکر سے بچیں گے. یہ نبی کا توکل اور یقین تھا اللہ پر کہ اللہ کا حکم ہوا تو اللہ انتظام کرے گا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے صحیح راستہ دکھا رہا ہے، جو مجھے صحیح راستہ دکھا رہا ہے. یہ توکل اور یقین کا عمدہ نمونہ ہے عزیز ساتھیو. توکل، اللہ پر بھروسہ، ٹرسٹ ان اللہ، اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی. سامنے سے پورے دروازے بند، موت ہی موت ہے، اور ساتھ منافقین کا چلانا ہے، اور ایک اکیلے موسیٰ ٹھہرے ہوئے. اب انہیں کن کن لوگوں کا مقابلہ کریں؟ لیکن اللہ پر جن کا توکل ہوتا ہے وہ ایسی مصیبتوں سے بڑی آسانی سے باہر نکل جاتے ہیں. اور ہوا ہے جب انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرا رب مجھے نہیں چھوڑے گا، تو اللہ کا فوراً حکم ہوا اضرب البحر، اے موسیٰ اب تمہارے سامنے سمندر ہے، اب تمہاری چھڑی کا کمال دکھائیے. یہ چھڑی بڑی زبردست آخری زمانے تک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہی اور بڑی بابرکت چھڑی رہی.
اور جب جب بھی بنی اسرائیل کے پاس یہ چھڑی ملتی ہے وہ بنی اسرائیل ترقی کرتی ہے. جب جب بھی انہوں نے چھڑی کو ضائع کیا انہیں تو دشمنوں نے خوب پیسا. بہرحال ہوا یہ کہ موسیٰ کو حکم ہوا کہ اب مارو اپنی لاٹھی سے اس سمندر میں. یہ لاٹھی یہ تو بار بار سانپ ہو رہی تھی لیکن اس بار موسیٰ کو جیسے حکم ہوا موسیٰ نے چھڑی کو سمندر میں مارا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے جس حصے میں پہنچے تھے وہ حصہ سینا کے ڈیزرٹ سے بالکل قریب تھا. کوئی سمجھیے کہ کئی کلومیٹرز کا نہیں تھا, ہے نا. بالکل ایک ایسا راستہ تھا سمجھیے کہ بالکل ایڈج, مصر کا ایڈج ہے اور پانی ہے اور پانی کے بعد پھر سینا کا ڈیزرٹ شروع ہوتا ہے. بالکل مصر کے ایڈج میں پہنچ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. اور وہاں پر جیسے حکم ہوا کہ آپ چھڑی ماریے تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا. تو قرآن کہتا ہے جیسے ہی موسیٰ نے مارا تو اللہ کا حکم ہوا, اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کن فیکن, ہو جا تو چیزیں ہو جاتی ہیں. چیزیں پوچھتی نہیں کہ یہ کیسے ہوں گی, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, یہ کیسے ہم کریں. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو حکم ہوا کہ ٹھنڈی ہو جا تو آگ سیدھی سیدھی ٹھنڈی ہو گئی, زیادہ بات نہیں. آگ کا پیدا کرنے والا, پانی کا پیدا کرنے والا حکم دیتا ہے کہ آپ سمندر میں ماریں تو موسیٰ نے مارا. تو پانی کا خالق پانی کو حکم دیتا ہے کہ تم اب پہاڑ بن جاؤ. کان کل فرق کالطود العظیم, اللہ کہتا ہے کہ پانی کے دو حصے ہو گئے اور دونوں حصے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح رک گئے. اللہ اکبر. منظر تصور کریے گا, مومن اس منظر کو تصور کرتا ہے. دونوں طرف پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے ہیں. پانی کیسے رکا ہوا ہے, کوئی وہاں پر دیوار یا پھر وہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں بنائی گئی. پانی کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے ہیں. اور پانی کو کس طاقت نے روکا ہوا ہے, اللہ اکبر. یہ موسیٰ کا معجزہ تھا اور اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کی ایسی ہی حفاظت کرتا ہے. اللہ کے یہاں آزمائش ہے, اللہ آزماتا ہے. اگر آزمائش نہیں تو اس دنیا کا کیا معنی. اللہ نے اس دنیا میں بھیجا لوگوں کو مومنین اور کافرین میں فرق کرنے کے لیے. اللہ نے جنت دوزخ بنایا تاکہ اس آزمائش کے بنیاد پر فیصلہ ہو. تو آزمائش دنیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی آزماتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اسرائیل فلسطینی مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم ڈھا رہے ہیں. انہوں نے ہسپتالوں میں بمباری کی, مریضوں کو لے کر جایا جا رہا ہے, مریضوں کے ایمبولنس میں بمباری کی جاتی ہے اور بچوں پر بمباری کی جاتی ہے. لگ بھگ 20,000 کی تعداد شہید کر دی گئی جس میں 70% عورتیں اور بچے ہیں. ان عورتوں ان بچوں کی کیا غلطی ہے؟ لیکن یاد رکھ لیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے اور جیت ہمیشہ مومنین کی ہوتی ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے, ماڈرن جو دنیا بنی ہے, اس کا یہ سب سے بڑا سانحہ ہے, سب سے بڑا ٹریجڈی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, جہاں پر نہتے شہریوں پر ایک طاقتور ظالم بمباری کر رہا ہے اور بڑی تعداد کو اس نے خاک و مٹی میں لوٹا دیا. لیکن یہ سب شہداء ہیں انشاءاللہ, اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں, کیونکہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی. یہ تو للہ فی اللہ اللہ کے اس زمین میں اپنا حق جتا رہے تھے, اور وہ اللہ کے گھر کی حفاظت جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے اس کے لیے یہ لوگ ڈٹ گئے. ان کے لیے بہت ہی آسان تھا کہ اسرائیلیوں کے سامنے سر جھکا دیں اور اس کی شہریت لیں اور پورے عزت و فخر کے ساتھ, پورے مال و دولت کے ساتھ اسرائیل کے ماتحت ہو کر رہ جائیں. لیکن یہ ایمان والے ہیں, ان کا ایمان انہیں سکھاتا نہیں کہ تم ایسے ظالموں کے غلام بن جاؤ. تو اللہ کو دکھانا تھا کہ یہودیوں پر اللہ نے قرآن میں جو پھٹکار نازل کیا ہے, ہم انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں یہودیوں کے جرائم قرآن نے جنہیں بتایا ہے, احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ذکر کیا ہے, وہ پوری چیزیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں. اللہ نے قرآن میں جب یہودیوں پر پھٹکار نازل کی, کہا کہ جہاں کہیں بھی جاؤ گے ان پر اللہ کی لعنت گزرے گی, تو ساری دنیا کو یہ ثبوت پیش کرنا تھا کہ آخر یہودیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی
ایسا سلوک کیوں کرتا ہے؟ آخر یہودیوں پر لعنت کیوں ہوتی ہے؟ ساری دنیا کو بتانا تھا۔ اب ساری دنیا دیکھ چکی ہے کہ ایک ایسی قوم ہے، یہ ایسی قوم ہے۔ اب ساری دنیا کا بچہ چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی زبان بولتا ہو، چاہے اس کے دل میں ایمان ہو کہ نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ اب بالاتفاق ساری دنیا کے ملک اور ساری دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل یہ بڑے ہی بدترین لوگ ہیں، اور یہ یہودی یہ بڑے ہی بدترین لوگ ہیں۔ ان کے سینے میں دل نہیں، ان کے سینے میں پتھر ہیں، ہے نا، یہ انسانیت پر رحم نہیں کرتے، انہیں تو صرف اپنے مقاصد حاصل کرنا ہے۔ یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حجت قائم کرنا چاہتا ہے تو اللہ ایسے ہی حجت قائم کرتا ہے۔ اب ساری دنیا میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ قرآن نے یہودیوں کو خامخواہ ان پر لعنت بھیجی، خامخواہ ان کی غلطیوں کو گنوایا۔ کوئی طاقت نہیں کہہ سکتی، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ عیاناً بیاناً سب چیزیں سامنے ہیں۔ کون انکار کرے گا؟ پاگل ہی انکار کرے گا، عقل مند تو انکار نہیں کرے گا۔ تو عزیز ساتھیو، تو یہ بنی اسرائیل کی قوم موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا معجزہ دکھا رہے ہیں کہ پانی کے پہاڑ اللہ نے بنا دیے۔ پانی کے پہاڑ ہے، اللہ کہتا ہے کالطود العظیم، بڑے بڑے چٹانوں کی طرح، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح پانی رک گیا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے ہی پانی رک گیا، اللہ نے ہوائیں چلائی تو زمین بالکل سوکھ گئی، اور بنی اسرائیل جب اس راستے سے چل کر جا رہے تھے تو ان کے پیروں میں پانی نہیں لگ رہا تھا۔ بالکل اللہ نے یہاں پر ایک بہت بڑا راستہ نکال دیا، اور یہ راستہ ایسے نکالا کہ اس راستے میں نہ گڈھے ہیں نہ چٹان ہیں، راستہ بالکل ہموار ہے، آسانی سے چل کر پہنچ سکتے ہیں، پانی کو چھونے کی بھی ضرورت نہیں، جبکہ سمندر کے سینے سے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی، عزیز ساتھیوں، میں نے کہا کہ آزماتا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی آزمائش میں جو لوگ اترتے ہیں ان پر اپنی نعمتوں کو نچھاور کرتا ہے۔ دنیا میں اگر نعمتیں کم بھی ملیں، اگرچہ کہ دنیاوی اعتبار سے بہت ہوتی ہیں، لیکن حقیقی نعمتیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں دینے والا ہے، آخرت میں انہیں حقیقی جیت ہونے والی ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کو آزمایا۔ فرعونیوں کے پاس پس رہے تھے، ان کے مردوں کو شہید کر دیا گیا، اور ایک لمبی مدت غلام رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ بھیجا، ان پر کرم کیا، اور ایسا معجزہ بنی اسرائیل کے لیے کیا کہ اس سے پہلے کوئی ایسا معجزہ نہیں دیکھا تھا۔ تو اب یہ پانی کے پہاڑوں کے درمیان چلتے ہوئے راستہ کاٹ رہے ہیں، اور پوری کی پوری بنی اسرائیل ان میں سے کسی کو بھی ذرا برابر بھی نقصان نہیں ہوتا، بالکل جیسے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے ویسے وہ چل کر سمندر پار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیز ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالی ان چیزوں پر قادر ہے۔ قرآن میں ان واقعات کو بار بار اس لیے بتایا گیا کہ ہم جیسے مومنین اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ آزماتا ہے، لیکن اللہ ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے، اس کے ہاں آزمائش ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو کبھی بھی انہیں بے یار مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ ان کی مدد کر رہتا ہے۔ یہ ہمارا توکل، یقین اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل اس راستے سے چل کر پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی وہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف پانی ہے اور چل کر جا رہے ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ چل کر جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر جا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ سمندر پار کر کے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں پہنچنا تھا، اور یہ سب پلٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے جو فرعونی آ رہے تھے ان کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ اب جب فرعونی آئے تو فرعونیوں بھی دیکھا، ایسا نہیں کہ یہ معجزہ صرف بنی اسرائیل نے دیکھا، بلکہ فرعونیوں کے آنکھوں کے سامنے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں پانی کے، اور فرعون کے ہوش و حواس ختم ہو گئے۔ اب اس نے تو آنکھوں کے سامنے وہ دیکھ لیا جس پر اب کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن فرعون جو اپنے غیظ و غضب میں پگلا گیا تھا، اپنے غصے میں پاگل ہو گیا تھا، اس نے چاہا کہ نہیں، بنی اسرائیل کو چھوڑنا نہیں ہے، انہیں پیچھے چلیں اور انہیں قتل کریں، تو وہ پاگلوں کی طرح سیدھے نرغے میں آ گیا، سمندر میں وہ بھی داخل ہو گیا، اور جب
پورے کا پورا لشکر پانی میں آ گیا، یعنی راستے میں آ گیا، پورے کا پورا لشکر راستے میں آ گیا، دونوں طرف پانی کے پہاڑ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے پانی اب تو نارمل پانی بن جا، تو پانی آ کر ان پر گرا اور وہ بالکل نارمل سمندر کی طرح ہو گیا۔ یہ پورے کا پورا لشکر فرعون، حامان اور اس کے ساتھ جو بھی اس کے طرفدار تھے، اس کے جو ہے لشکر، اس کی طاقت، اس کے ہتھیار، اس کا جو کچھ بھی تھا، سب بنی اسرائیل کے سامنے ڈوب گیا، سب بنی اسرائیل کے سامنے ڈوب گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ بنی اسرائیل تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا مقابلہ کون کرے گا، انہیں مارے گا کون، کیا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ چاہے تو 1 منٹ میں ان کا کام تمام ہو سکتا ہے، اور وہ ایسے ہی اللہ نے کیا، 1 منٹ کے اندر یہ سب پانی میں ڈوب گئے۔ اور جب فرعون ڈوب رہا تھا، بڑے کمال کی بات ہے، بڑے انٹرسٹنگ کی بات ہے کہ وہ جب ڈوب رہا تھا اس نے چیخ کر کیا کہا؟ جب وہ ڈوب رہا تھا اس نے چیخ کر کہا کہ آمنتو باللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں وہ اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل نے پہلے سے ایمان لایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا الآن وقد عصیت من قبل وکنت، اے فرعون اب ایمان لا رہے ہو، جبکہ اس سے پہلے تم تو انکار کر رہے تھے۔ اللہ نے فرعون کے اس ایمان کو قبول نہیں کیا، وہ اس لیے کہ اس نے اب آنکھوں کے سامنے موت اس نے دیکھ لیا۔ توبہ کے دروازے اس وقت بند ہو جاتے ہیں جب آدمی موت کے فرشتے دیکھ لے، کیونکہ اس کے بعد ایمان لانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، وہاں پر آزمائش کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں تو پوری چیزیں نظر آتی ہیں۔ چیلنج تو یہ تھا کہ آپ غیب پر ایمان لائیں، ہے نا، چیلنج تو یہ تھا کہ آپ شیطان کا مقابلہ کریں اور اللہ پر ایمان لائیں، لیکن جب سامنے پوری چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو فرعون نے بھی وہی کیا، اس نے انکار نہیں کیا، اس نے تو سیدھے سیدھے اسلام لایا، قبول کیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہارا کچھ بھی نہیں چلنے والا، تو فرعون چیخ چیخ کر ڈوب کر بنی اسرائیل کے سامنے مر رہا تھا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل جنہوں نے فرعون کو اپنی پوری طاقت، اپنے پورے رعب و دبدبے میں دیکھا تھا، کبھی بھی انہوں نے فرعون کو کمزور ہوتے ہوئے، چیختے ہوئے، بلبلاتے ہوئے نہ کہ دیکھا تھا، نہ کہ کبھی انہوں نے سوچا تھا۔ یعنی غلامی، ڈرپوک، اور ان کے اندر اتنا ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ فرعون کا یہ فرعون کے مرنے کے تعلق سے سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو ان کے آنکھوں کے سامنے فرعون مر رہا ہے، لیکن پھر بھی انہیں ڈر تھا اور وہ شک میں تھے کہ فرعون تو نہیں مرا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ جس سے آدمی ڈرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں ختم کر دے گا، اب ہم اس سے بچ نہیں سکتے، تو جب اسے کہا جاتا ہے کہ تم جس سے ڈر رہے تھے وہ مر گیا، تو یقین نہیں کرتے، ہے نا، کہتے نہیں وہ تو کیسے مر سکتا ہے، کیونکہ ان کا تو سوچ کچھ، ان کی تو سوچ کچھ اور لیول میں چلی گئی تھی۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، فرعون تو نہیں مرا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں ارشاد کہا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ۔ اچھا ایسی بات ہے تو چلو اب فرعون پانی کے اوپر آئے گا، اس کی ناش تیرے گی اور اس کے جسم میں وہ جو زرہ آرمر پہنا ہوا ہے اس کے ساتھ پانی کے اوپر تیرے گا، دیکھو۔ اور اس کے بعد فرعون اس کی ناش جب پانی میں تیر رہی تھی اور وہ جو لڑائی کا لباس پہنا ہوا تھا اس لباس کے ساتھ اس کی ناش تیر رہی تھی، بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر 100 بار دیکھا، چیک کیا کہ یہی فرعون ہے، وہ مر گیا ہے، یہی فرعون ہے، وہ مر گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کے ذریعے سے یہ دلیل پیش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فرعون کے جسم کو محفوظ کر دیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، ہو سکتا ہے، اس کا انکار نہیں۔ کئی دنوں کے بعد اس کی ناش کو ریڈ سی سے نکالا گیا، آج بھی مصر کے اندر اس کی ناش کو رکھا گیا ہے۔ البتہ جو ریسرچ اسکالرز ہیں ان کی مختلف رائے ہیں، بہرحال لیکن اس آیت کا مطلب
ہو سکتا ہے اس کا ایک معنی لائیں، لیکن مفسرین نے اس آیت کا مطلب جو بتایا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بدن سے مراد اس کی زرہ جو یہ پہنا ہوا تھا، یہ جو آرمر جو پہنا ہوا تھا جو لڑائی کے وقت پہنتے ہیں، اسے اللہ نے اس کے ساتھ پانی میں اوپر پہنچا دیا اور اس کی ناش تیر رہی تھی، اور بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ دیکھ لو، اب یقین کر لو کہ اب یہ ختم ہو گیا، فرعون اور اس کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جب اسے بنی اسرائیلیوں نے دیکھا تو بعد میں انہیں یقین آیا کہ واقعی اب ہم فری ہو گئے ہیں، واقعی اب ہم غلامی کے شکنجوں سے باہر آ گئے ہیں، واقعی اب ہم اپنی زندگی جی سکتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر رہے تھے۔ یہ جن لوگوں نے ان معجزوں کو دیکھا تو ان کا دل ایمان سے بھر گیا تھا، لیکن منافقین جو ہوتے ہیں، جن کے دل میں شک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ شک کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں نہیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی شک کریں گے، ہے نا، تو وہاں پر بھی جھوٹ کہیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ ہمارے دل کے بھیدوں کو کیسے جانتا ہے نا۔ یہ جو شک کرنے والے ہیں یہ ایک مرض ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک سزا ہوتی ہے جس سے وہ نکل نہیں سکتے۔ یہ منافقت کے بدلے بطور تحفہ ملتا ہے کہ وہ شک کرتے ہی رہتے ہیں، انہیں کبھی یقین ہوتا ہی نہیں۔ ایک قسم کا مرض بھی ہے اور ایک قسم کے اللہ کا عذاب بھی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جو مومنین موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، ان کے دل ایمان سے منور ہو چکے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام لے کے انہیں آگے بڑھ رہے ہیں، اور بڑا اطمینان اور چین اور سکون کا ماحول ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ٹھنڈی سانس لیتے ہیں۔ کئی دنوں کی، کئی سالوں کی محنت کے بعد اللہ نے انہیں کامیابی دی ہے کہ نہیں؟ ان کا مشن یہ تھا کہ مصر سے بنی اسرائیل کو نکالیں اور فرعون کے سامنے ایمان پیش کریں۔ اگر فرعون ایمان قبول کر لیتا ہے تو اچھا ہے، اور وہ مسلمان ہو جائے گا، اور بنی اسرائیل کو وہ دوبارہ مسلمان ہونے کے ناطے انہیں غلامی سے چھوڑ دے گا، یا تو پھر بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنا ہے، فرعون کے شکنجے سے نکالنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رسالت، اپنی نبوت میں کامیاب ہو چکے تھے۔ وہ بنی اسرائیل کو لے کر اب صحرا میں داخل ہو گئے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، ان کے نخرے، ان کے ریشہ دوانیاں، اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کئی دن موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ رہے تھے، انہیں معلوم ہے کہ فلسطین پہنچنا ہے تو سمندر کاٹنے کے بعد اب یہ پورا ڈیزرٹ کاٹنا ہے۔ یہ جو سینا کا ڈیزرٹ ہے، اگر آپ ماپ دیکھیں گے تو ٹرائنگل شیپ میں جو ڈیزرٹ آتا ہے، اب یہ پورے صحرا کو کٹ کریں گے تو فلسطین کے حدود شروع ہوتے ہیں۔ تو پورے ڈیزرٹ کو کٹ کرنا ہے، اور آسان نہیں، کئی دن لگتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اب قوم والوں نے ایسی غلطی کی جس کی وجہ سے 40 سال تک وہ بھٹکے رہے۔ کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا، جسے قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے تو راستے میں کہیں یہ لوگ رکے تھے، کیونکہ قافلہ جا رہا تھا، کہیں نے رکنا تھا۔ تو جس جگہ یہ رکے ہوئے تھے وہاں پر ایک مشرک قوم تھی جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہی تھی، بتوں کی عبادت کر رہی تھی۔ اب موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل، کیا کچھ نہیں دیکھا تھا ان لوگوں نے؟ سب کچھ دیکھا تھا، بڑے بڑے معجزے دیکھے تھے، لیکن یہ قوم جو غلامی کے اس شکنجے سے باہر نہیں آ رہی تھی، غلامی کی اس ذہنیت سے باہر آنا ان کے لیے مشکل تھا، ابھی وہ ایمان کے مرحلے ان کے اندر آئے نہیں تھے۔ تو انہوں نے موسیٰ سے یہ شکایت کر ڈالی، کہا اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ جب آدمی، جب انسان ہونے کے باوجود وہ اگر گدھا بننا چاہتا ہے، عقل مند ہونے کے باوجود وہ بیوقوف بننا چاہتا ہے، تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ تو یہ قوم کی یہی مثال تھی۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی خدا بنا دیجئے جیسے اس قوم کے لیے خدائیں ہیں، یعنی ہمارے لیے بھی کچھ بت بنا دیجئے تاکہ ہم بھی عبادت کریں جیسے یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں پر جو محنت کی تھی، ان لوگوں نے تھوڑی دیر میں اس پر پانی ڈال دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں خوب ڈانٹا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خوب ڈانٹا۔ یہاں پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حنین کی لڑائی کافی مشہور ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کی لڑائی تھی, بالکل آخری زمانے کی لڑائی تھی, جس میں مسلمان بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود انہیں ہزیمت کا منہ دیکھنا پڑا, ہار کا منہ دیکھنا پڑا. بڑی تعداد میں تھے لیکن غلطی ہوئی تو ہار کا منہ دیکھنا پڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کے لڑائی کے بعد واپس مکہ آ رہے تھے, اب حنین کے لڑائی میں, طائف کے لڑائی میں بہت سارے لوگ جو ابھی اسلام قبول کیے تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں لے کر جا رہے تھے تو وہاں پر کسی قوم کے علاقے میں داخل ہوئے. وہ قوم والے تھے جو اپنے ہتھیاروں کو بڑے بڑے درختوں میں اسے اٹکا کر اب وہاں پر یہ پوجا پاٹ کرتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ پوجا پاٹ کرنے کے بعد ہتھیار میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم یعنی صحابہ اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ابھی مسلمان ہوئے تھے, انہیں لے کر گزر رہے تھے. تو بعضوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط, کہا ہے اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایسا درخت بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ایک درخت ہے, ہم بھی اپنے ہتھیار اٹکانا اور لٹکانا چاہتے ہیں. ابھی بھی اسلام قبول کیے تھے, ابھی جاہلیت سے باہر نہیں نکلے تھے. یہ کہنے والے بڑے صحابہ نہیں تھے بالکل جو ابھی اسلام قبول کیے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک پتے کی بات بتائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پہلے والی قوم جو ہے بنی اسرائیل, تم ضرور ان کے نقش قدم پر چلو گے, تم ضرور ان کے نقش قدم پر چلو گے. جیسے انہوں نے غلطیاں کی ویسے غلطیاں تم بھی کرنے والے ہو. لیکن یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے کہ اللہ تمہاری اس قوم کو اہل علم اور علم سے کبھی بھی کورا نہیں کرے گا. ہاں تم میں سے بعض لوگ راستہ بھٹک جاؤ گے, لیکن حقیقت اہل حق تمہارے درمیان ہمیشہ رہیں گے. بہرحال تو یہاں پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی. بعض ظالموں نے بعض جو ہے نادانوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سوال کیا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ بات بتائی. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی اس بات کو سنتے بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور انہیں ڈانٹتے ہیں اور خوب ڈانٹتے ہیں, چونکہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود تم لوگ یہ سوال کر رہے ہو تو تم لوگ اللہ کی طرف سے پھر عذاب کے مستحق ہو گئے. اللہ کہتا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو ایسی قوم ہو, تم برباد ہونے والے ہو. تم یعنی خاص طور پر وہ جو منافقین ہیں انہیں دیکھ کر موسیٰ کہتے ہیں کہ بہت متبر ما فیہا, یعنی تمہیں پر عذاب آ کر رہے گا, تم تو برباد ہونے والے ہو. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں 40 سال تک ان کی اس غلطی کی سزا میں سینا کے اس بھول بھلیوں میں اس صحرا میں ہم نے تمہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. اب ویسے ہی ہوا, بنی اسرائیل 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹک رہی تھی, جبکہ یہ صحرا کا سفر چند مہینوں کا ہوتا ہے. چند مہینوں میں یہ سفر ختم ہو جاتا ہے. لوگ فلسطین سے مصر آنا یہ کوئی اس زمانے میں بڑی بات نہیں تھی, یہ تو راستے تھے, لوگ آتے تھے جاتے تھے. لیکن ان کی غلطی کی وجہ سے اللہ نے انہیں اس ڈیزرٹ میں 40 سال کے لیے گما دیا. اب جب یہ آگے بڑھ رہے تھے, یہاں پر ایک دوسرا بھی واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ شرک کا مطالبہ کیا, اس کے بعد یہ آگے بڑھ رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تمہاری قوم سے کہو کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ. تم اگر اس بستی میں داخل ہو جاؤ گے تم جیت جاؤ گے, تمہیں اس بستی میں داخل ہونا ہے. اب یہ بستی جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے وہ فلسطین ہے, اور فلسطین میں اس زمانے میں عمالقہ نامی ایک زبردست قوم رہتی تھی جو بہت بڑی تعداد میں تھی اور بہت ہی زبردست قوم تھی, اور ان سے مقابلہ کرنا بنی اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ تم ان سے مقابلہ کرو, تم صرف اتنی جرات کرو, اتنی جسارت کرو کہ تم ان کے زمین میں داخل ہو جاؤ. باقی تم تو دیکھ چکے ہو پانی کو ہم نے پہاڑ بنایا تھا, ہے نا. تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ تم ان علاقوں میں داخل ہو جاؤ, اگر تم داخل ہو جاؤ گے تو جیت جاؤ گے. لیکن بنی اسرائیل کو جب معلوم ہوا کہ فلسطین کے اندر عمالقہ نامی قوم رہتی ہے, اب ان سے مقابلہ کرنا یہ کبھی بھی ممکن نہیں, اور یہ اتنی ڈرپوک قوم تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے باوجود اٹھ کے کھڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب انہوں نے کیا کہا فَذْهَبْ أَنْتَ
فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا لَقَاعِدُونَ. کیا کہا کہ اے موسیٰ اس قوم سے تم ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم اس وقت داخل ہوں گے اگر اس قوم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا, اس بستی کو اس قوم نے چھوڑ دیا تو ہم اس کے بعد بستی میں جائیں گے, ہے نا. ان کے ہوتے ہوئے ہم بستی میں نہیں جائیں گے. اگر لڑائی کرنے کا ارادہ ہے اے موسیٰ تمہارے رب جاؤ لڑو. تم کیسی بات دیکھیے, تو کفر چھن رہے ہیں, یہ تو عین منافقت ہے نا. دنیا کی محبت, دنیا سے لگاؤ, یہ عین موقع پر سبحان اللہ انہوں نے کہا کہ جاؤ تمہارے رب لڑو, ہم تو یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو یہ تھی بنی اسرائیل. اور اس کے برخلاف ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دیکھتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی کے لیے تمام صحابہ کو جمع کیا تھا, خاص طور پر انصار کو جمع کیا تھا, کیونکہ انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مدینے میں اگر کوئی حملہ کریں گے تو یہ مدینے کی حفاظت, مومنین کی حفاظت کریں گے. یہی معاہدہ تھا انصار کے ساتھ. اب چونکہ بدر کے میدان جو کہ مدینے سے بہت دور ہے, یہاں پر انصاری صحابہ کو لڑنا ضروری نہیں ہے, یہ کوئی وعدہ نہیں تھا ان کی طرف سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کو جمع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی لڑائی ہونے والی ہے, تم لوگ اپنی اپنی رائے دو. تو صحابہ اٹھے, ابوبکر عمر اٹھے, سب کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے کہ اور کوئی ہے جو کہنے والا ہے, اور کوئی ہے جو کہنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے جاننا چاہتے تھے. تو جیسے ہی بعض صحابہ کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں, تو ایک صحابی جن کا نام تھا مقداد بن عمر, وہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں لے جائیے, جہاں لڑنے کو کہو گے ہم وہاں پر لڑیں گے. ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ جاؤ تم اور تمہارے رب لڑو, ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے. یہ ہم یا رسول اللہ ہرگز کہنے والے نہیں ہیں, بلکہ تم ہمیں زبردست اللہ کی راہ میں لڑنے والوں میں دیکھو گے. اور اگر تم ہمیں جو ہے برکل غیمات, جو بالکل عرب صحرا میں آخری حصے میں پڑتا ہے, وہ ہم پر بھی آپ ہمیں لے کر جائیں گے تو ہم آپ کے لیے لڑیں گے یا رسول اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایسے تھے, اور وہاں پر ہم بنی اسرائیل کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو, ہم تو یہاں پر بیٹھے رہیں گے, ہم لڑنے کی کوئی قابلیت نہیں رکھتے. ہم اس جگہ اس وقت داخل ہوں گے جب یہاں سے یہ قوم جگہ چھوڑ کر چلے جائے گی. انہوں نے صراحتاً کہہ دیا. اس کے بعد یہ ان پر عذاب نازل ہوا کہ تم اب جب جانے کے لیے تیار نہیں ہو تو اسی صحرا میں بھٹکتے رہو, 40 سال بھٹکتے رہو. تم نے شرک کا مقابلہ کیا, تم ان مشرکین سے لڑ نہیں سکتے, ڈرپوک قوم بن گئے ہو, اتنی بھی ہمت نہیں, اتنی بھی جرت نہیں, دنیا سے تمہیں اتنا لگاؤ ہے, تو تمہارے پر جو ہے عذاب آنے والا ہے. اب تم 40 سال تک بھٹکتے رہو. 40 سال تک بنی اسرائیل بھٹکتے رہی. مفسرین کہتے ہیں کیوں بھٹکتے رہے بھائی, ان کے لیے تو راستہ معلوم تھا, لیکن اللہ نے جب انہیں بھٹکانا چاہا تو یہ بھول بھلائیوں کی طرح گھوم گھوم کر اسی جگہ واپس آ جاتے تھے, گھوم گھوم کر اسی جگہ واپس آ جاتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے باوجود 40 سال بنی اسرائیل کی زندگی کی ضمانت دی, اور انہیں اللہ نے پورے حفاظت کے ساتھ رکھا. انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی مجلس میں دیکھیں گے کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل پر کیسی نعمتیں اللہ نے نچھاور کی. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے, سورہ بقرہ میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو تم یاد کرو. اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَإِذْ یاد کرو جب, وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ وَإِذْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْجَبَلَ, وَإِذْ یاد کرو. یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی پوری غلطیاں, ان کی پوری نافرمانیاں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیسے انہیں معاف کیا ہے, اللہ نے پوری کی پوری پٹی نکالی ہے. قرآن کے اندر آپ اس حصے کا مطالعہ کیجئے, بقرہ میں پہلے جز میں یہ آیاتیں پڑھتی ہیں, بالکل شروع کا حصہ ہے, وہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ نے ان کی پوری غلطیوں کا ذکر کیا, غلطی کے بعد اللہ نے کیسے انہیں معاف کیا اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکی رہی. اللہ نے انہیں کھانے کا انتظام کیا, من و سلوا کے نام کی نعمتیں ان پر نازل کی, یہ کھاتے تھے پیتے تھے, اور یہ جو ہے صحرا میں بھٹکے رہے 40 سال بھٹکتے رہے. اور یہی 40 سال کے دوران
موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے، ہارون علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے، ان کے جو بگڑے ہوئے تھے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ بعد میں موسیٰ کے شاگرد آتے ہیں جن کا نام یوشع بن نون تھا، وہ اس نئی نسل کو لیتے ہیں، ان کے اندر ایمان کی روح پھونکتے ہیں، انہیں لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے تیار کرتے ہیں، اور پھر فلسطین کے اندر وہ لوگ داخل ہوتے ہیں۔ لیکن ہم انشاءاللہ آنے والے مجلسوں میں دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ صحرا میں کیا کیا واقعات پیش آئے، خوب واقعات پیش آئے، بہت سارے واقعات ہیں، پوری تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ تو میں جو چیز آپ کے سامنے اس مجلس میں جسے لے کر میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ تم چند لوگوں کو لے کر طور کی پہاڑی کے پاس آنا، اور تم 30 دن کے روزے رکھنا، اور اس کے بعد ہم تم سے کلام کریں گے، ہم تم سے ملیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاص لوگوں کو لے کر، ان میں سے ہارون علیہ السلام تھے، یوشع بن نون تھے، اور دوسرے مومنین تھے، انہیں لے کر موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں طور کے اس پہاڑی کے پاس، اور وہاں پر وہ 30 دن کے روزے رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ مزید 10 دن کے روزے رکھو۔ تو جب 40 دن کے روزے ہو گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی نعمت دی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو 40 دن تھے، جسے آج تک یہودی یاد رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کے تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، جس کے پورے روزے ان سے رکھوائے گئے، اور اس کے بعد ذی الحجہ شروع ہوا تو اس کے شروع کے 10 دن کے روزے رکھوائے گئے۔ تو جب 40 دن کے روزے انہوں نے رکھ لیے تو یہ اپنی غلطیوں سے مبرہ، پاک، صاف ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں موسیٰ سے گفتگو ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو ہوئی اسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے سنا۔ جو گفتگو ہوئی تھی، جو لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے اس گفتگو کو سنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بڑی لمبی گفتگو کی، جسے مفسرین کہتے ہیں مناجات۔ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی تھی، اور مناجات میں موسیٰ علیہ السلام نے ڈھیر سارے سوالات پوچھے، بہت ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھی تھی، اور اللہ نے سب کے جوابات دیے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنے ہاتھوں سے توراہ، جو مقدس کتاب جسے اللہ نے کہا ہدایت اور نور ہے، اسے اللہ نے لکھ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیسی چیزوں کو پوچھا، کن کن سوالات کو پوچھے، اکثر و بیشتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں سنایا ہے۔ لیکن متفرق مقامات پر وقتاً ضرورت کے تحت کوئی واقعہ پیش آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ نے اپنے رب سے پوچھا تھا، اللہ نے جواب دیا۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کی مجلس میں موسیٰ علیہ السلام کی مناجات کیا تھی اس پر ہم انشاءاللہ روشنی ڈالنے والے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جب وہ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے تھے، یہ بہت ہی بڑا مقام ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی گفتگو، یہ بہت ہی بڑا مقام ہے۔ یہ اللہ کے بالکل اتنے قریب ہو گئے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ان پر اتنی نچھاور کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جرأت کر ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، اور اللہ نے موسیٰ کو کیا جواب دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا پیش آیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اگر موضوع کے متعلق کوئی سوال آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور کریے گا انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے قرآن کے اندر واقعات ہیں، تاریخ ہے نا۔ قرآن کے 3 حصے ہیں، یہ بھی آپ سن لیجیے۔ قرآن کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ قرآن میں صرف اور صرف عقیدے کی باتیں ہیں، توحید کی باتیں ہیں، ہے نا۔ دوسرا حصہ اس میں احکامات ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، لا ہے، شریعہ ہے۔ اور تیسرا حصہ اس میں واقعات ہیں، ہے نا۔ قرآن کو آپ 3 حصوں میں بانٹیں گے تو ایک حصہ قرآن نے تاریخ سنائی ہے،
تاریخ کی اہمیت آپ یہاں سے جان لیجئے کہ قرآن نے لگ بھگ ایک پورا حصہ تاریخ میں صرف کیا ہے، کیونکہ تاریخ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. انسان اپنی تاریخ کو دیکھ کر بڑھتا ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. اس لیے تاریخ پڑھتا ہے آدمی تو اپنے زندگی میں جتنی اس نے تاریخ پڑھی اتنے سال ایڈ کر لیتا ہے. اگر کسی نے 100 سال کی تاریخ پڑھی ہے تو اس کی عمر اگر 20-25 سال کی ہے تو یہ 120 سال کا ہو گیا ہو، کیونکہ اس نے پڑھ کر وہ پورا ایکسپیرینس جوائن کر لیا ہے کہ نہیں. تو بہرحال تو اللہ نے قرآن میں تاریخ سنا. یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا تورات کے اندر بھی واقعات بیان کیے گئے، کیا اس میں بھی تاریخ کا حصہ رہا؟ ہمیں تورات جو آج ہمیں جو مل رہا ہے اس کے جو ہے جسے وہ بھی بائبل کہتے ہیں، اس کا اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، نیو ٹیسٹامنٹ ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے نا ان کا جو ہے ایکسکاویشن کا ذکر ہے، بہت ساری تاریخ. یہ تورات کا حصہ نہیں ہے، بعد میں لوگوں نے لکھا ہے. تو حقیقی تورات میں تھا کیا، وہ کون سے واقعات تھے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اس میں ڈوز اور ڈونٹس تھے، احکامات تھے، اور واقعات ضرور رہے ہوں گے، لیکن ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے. یقینی طور پر اس کے اندر کیا چیزیں تھیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم. لیکن اب یہ جو ان کے پاس جو ہے جسے وہ نیو ٹیسٹامنٹ اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ان کی نظر میں پورا وہی تورات ہے نا، اس میں جو پرانے واقعات ہیں، اس میں جو ہے کیسے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا اور بہت سارے واقعات اس کے اندر موجود ہیں. لیکن کیا یہ اصل تورات کا حصہ ہے؟ یہ الگ چیز ہے. انشاءاللہ ہم تورات پر پوری گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تورات آج جسے اسرائیلی پڑھتے ہیں، اللہ ان ظالموں کو غارت کرے جنہوں نے مظلوموں کو غارت کیا ہے، ویسے اللہ انہیں غارت کرے. یہ 2-3 دن پہلے ایک مسجد میں گئے تھے غزہ کے، اور اس مسجد کو انہوں نے گندا کیا، اور مسجد کے مائک کو پکڑ کر انہوں نے اپنی چیزوں کو پڑھا، اپنی چیزوں کی تراتیل کی، اور انہوں نے مسجد کے ساتھ پوری بے حرمتی کے ساتھ بدسلوکی کی ہے. اللہ انہیں غارت کرے اور ان کی بستیوں کو غارت کرے، اور مسلمان جو فلسطین کے ہیں انہیں طاقت دیں اور انہیں ان ظالموں کو ختم کرنے کی پوری توفیق دیں. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ ہم تورات میں آج ان کے ہاتھوں میں جو تورات ہے، جس تورات کہتے ہیں، اس کی کیا تاریخ ہے، یہ کیسے لکھی گئی، اور ان کی جو زبان ہے جسے یہ ہیبریو کہتے ہیں، یہ ہیبریو زبان کی کیا حقیقت ہے. کیا یہ وہی ہیبریو زبان ہے جس میں تورات لکھی گئی، یا پھر یہ جو لیٹسٹ جو زبان بول رہے ہیں اس زبان کی کیا حقیقت ہے. یہ پوری بہت ہی اہم باتیں ہیں جسے عام مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے. انشاءاللہ پوری باتیں آپ ضرور آئیے گا. ہم یہ موسیٰ علیہ السلام کی واقعات میں پوری باتوں کو لانے والے ہیں. اسرائیل کی پوری تاریخ آنے والی ہے، فلسطین کی پوری تاریخ آنے والی ہے، اور یہودیوں کے جرائم آنے والے ہیں. اب یہ کیسے سارے یورپ میں بھٹکے، یہ کہاں رہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات سے لے کر اب تک کی ان کی پوری تاریخ ہم ان مجلسوں میں آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں کامیابی دے. آمین. سوال کر رہے ہیں کہ موسیٰ کی جو لاٹھی تھی ان کے وقت کے بعد اس کا کیا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی استعمال کردہ چیزوں کو اللہ نے بڑا مبارک بنایا. موسیٰ نے جن چیزوں کو استعمال کیا، جیسے کہ ان کی چھڑی ہو گئی جو تو معجزہ تھا سیدھا، اور موسیٰ علیہ السلام جو چیزوں کو استعمال کیے ان کے کپڑے، اور اللہ نے تورات جو لکھ کر دیا تھا، جو تختیاں تھیں، ان ساری چیزوں کو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یوشع بن نون کے زمانے میں انہیں ایک بکسے میں ڈال دیا گیا. انہیں ایک بڑے بکسے میں ڈال دیا گیا. اسی کو قرآن تابوت کہتا ہے. اسی کو قرآن تابوت کہتا ہے. یہ تابوت کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے ہمیشہ سے برکت والی چیز ثابت ہوئی، اور یہ کئی مرتبہ گمی اور کئی مرتبہ ملی. یہ بھی ایک مستقل تابوت کی ایک مستقل تاریخ ہے. لیکن انہوں نے اسے پورے کا پورا ضائع کر دیا، پورے کا پورا ضائع ہو گیا. جس کے اندر جو تختیاں تھی تورات کی وہ بھی ضائع ہو گئی، چھڑی بھی ضائع ہو گئی. یہ ایگزیکٹلی کس زمانے میں ضائع ہوئی؟ مورخین کہتے ہیں غالباً 580 قبل مسیح، 580 BC، یعنی آج سے لگ بھگ 2500 سال پہلے انہیں بخت نصر نامی ایک بادشاہ نے ان کی پوری بستی کو جلا دیا تھا. انہیں سب کو غلام بنا کر وہ بابل لے چلا گیا. بابلون جسے کہتے ہیں عراق کے اندر، وہاں پر چلے گئے. اور آج بھی یہودی اس
اس جرنی کو یاد رکھتے ہیں. اور بابل میں انہوں نے جس زندگی کو گزارا، جس غلامانہ زندگی، 70 سال کی جو زندگی ان کی گزری، جسے آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں، بھولتے نہیں ہیں. وہ یاد رکھ لیجیے، وہ پوری تاریخ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور وہ مسلمانوں سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. مسلمانوں کی تاریخ پر ان کا پورا اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ یہاں حفاظت ہوئی، وہاں حفاظت نہیں ہوئی. کیونکہ انہیں زمین میں جہاں کہیں بھی گئے تھے، ان کے مردوں کو کاٹ دیا گیا ہے نا، ان کے عورتوں کو غلام بنایا گیا، ان کی بستیوں کو اجاڑا گیا. ان کی پوری تاریخ ہی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے بڑے غارت گیر لوگ ہیں ہے نا. ان کے ساتھ ایسے ہی لوگوں نے کیا ہے. تو یہ جب غلام بنا کر انہیں وہ لے گیا تھا، اس وقت اس نے پورے فلسطین کو جلا دیا، بیت المقدس کو جلا دیا. وہاں پر سلیمان علیہ السلام نے جو اپنا معبد بنایا ہوا تھا اسے انہوں نے جلا، سب کچھ اینٹ سے اینٹ بجا دیا، کوئی ایک اینٹ دوسرے ان پر نہیں تھی. تو اس زمانے میں یہ تابوت بالکل ختم ہو گیا تھا. اب جب سے تابوت گیا، یہ زمین میں ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں، اور آج بھی ذلیل ہو رہے ہیں. ابھی آپ عنقریب دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کیسے ذلیل کرتا ہے. اور ہماری حدیث میں تو روشن بشارتیں سنائی گئیں کہ مسلمان کیسے یہودیوں کو قتل کریں گے ہے نا. صرف سادے آپ ساتھوں نے کہا کہ یہودی مسلمانوں سے دوڑ کر جائیں گے، اپنی اپنی جگہوں میں چھپیں گے. یہ ساری جگہیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ تعال ھذا یہودی اقتلوا، آؤ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے آپ کاٹ دو ہے نا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف خوشخبری سنائی ہے. تو یہودیوں کا ایسے ہی خاتمہ ہونے والا ہے، جیسے دجال کا خاتمہ ہوگا، ساتھ ساتھ ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان ظالموں کے ظلموں سے ساری زمین کو بچائے. آمین یا رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام سوال یہ کر رہے ہیں کہ جب اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنے پاس بنی اسرائیل کے جو علماء اور مومنین تھے انہیں ساتھ لے کر گئے تھے. منافقین کوئی نہیں تھے ادھر. منافقین ہاں وہ اصل میں پہاڑ میں گئے تھے. بنی اسرائیل ان کے جو خیمے جو ڈیزرٹ میں لگے ہوئے تھے، ان کا علاقہ دور تھا، وہاں سے وہ پہاڑ جسے طور کا پہاڑ کہتے ہیں وہاں وہ آئے تھے، ہے کہ نہیں. تو ان کے ساتھ یہ پوری بنی اسرائیل نہیں تھی، بلکہ بنی اسرائیل کے خاص لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.